بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت ہی عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم پر کمزوری پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری لگتی ہے اور غنودگی طاری ہوتی رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنا اعمال کا بدلہ چاہے ہم اس کو یہی بدلہ دے دیں گے، جو آخرت میں طالب ہو اس کو وہ اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورۃ آل عمران میں ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ میں ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ لوگ ہرگز نہیں بھولا جاتا۔ ان کے سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا۔ میرے پاس آئے گا، ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی اور وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یا نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ کی یاد آئی۔ بس وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کے آنکھیں رو رہے ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کے ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھ بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، کئی کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کی باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ بنی ہوئی تھی، اب تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص جب
मारा था, बीवी को एक बेटा पैदा हुआ था, बीवी से इस शख्स का एक बेटा पैदा हुआ था। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने बच्चे को एक मुअल्लिम के पास भेजा। मुअल्लिम ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। अब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मुझे हया आया कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि अब अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र रोशन हो, अज़ाब तुम्हारे करीब ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, एकदम से उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, उसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक़्त होता है कि जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ता और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ से उसके कान में गलत मशवरा डालता है, दूसरी तरफ से उसकी ज़बान से उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है और दुरूद पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी है, बुत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरों को कबूल कर बैठता है। जब इंसान से इनके मशवरों को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ता रहता। नाज़रीन हज़रात, आज हमारी आंखें खुली है, आज हमारी सांसें चल रही हैं। इससे पहले कि ये वक़्त गुज़र जाए, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन हज़रात, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाउ फ़िद्दारैन।